بے وقوف انسان لوگوں کے بارے میں بول رہا ہوگا, لوگوں کو اپنے اوپینینز دے رہا ہوگا, لوگوں کے میٹرز کے بارے میں ان کا ایڈوکیٹ ہوگا, پبلک پلیٹ فارمز پہ آگے, ٹی وی پہ آگے, اسکرین پہ آگے انالیسس کر رہا ہوگا, اینڈ ہی از اے فولش پرسن. دس از رویبدہ. یہ وہ دور آ گیا ہے کہ جب ہم ٹی وی کھولتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ واللہ نہ تو اس شخص کو دین کا علم, نہ اس کو الف بے آتی ہے, نہ اس کو دنیا کا علم ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ کیا بات کی, کیا ہمیں گمراہ کیا. یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. دس از رویبدہ. اللہ کے نبی نے آج کے دور کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی, اور صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے سچ فرمایا. اور آپ دیکھیں آج ٹی وی بیٹھ کے جھوٹ بولنا کہ پاکستان لبرل ملک تھا, لبرلزم کو پروموٹ کرنا, فیمنزم کو پروموٹ کرنا, اور فحش اور غلط چیزوں کو پروموٹ کرنا, اور کیا کہ یہ تو وہ تو کلچرل اسلام تھا پہلے اور یہ سب ٹھیک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اینڈ پیپل آر اپریشیٹنگ دیز گائز. یعنی ہی از ایڈوکیٹ آف پیپل, اور لوگ سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار کیا کمال کا انٹلیکچوئل انسان ہے, حالانکہ ہوتا ہے وہ اسکیونجر ہے اور بالکل ڈیڈ میٹ پہ وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے. یعنی وہ he has no his own ideology or senses, وہ صرف امریکہ سے اور ویسے جو آ رہا ہے اس کو اپنا سمجھ کے اس کو آگے لوگوں تک پھیلا رہا ہے. Therefore our self would check and inquire and clarify with the scholars کہ جو ہم کام کریں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کتنا ہی بڑا لاس ہوگا قیامت کے دن ہم نیک اعمال کر کے آئیں, لیکن the only hurdle between us and the Jannah were a few rupees and dollars. ہمیں روک دیا جائے کہ تم نے جو یہ مال کمایا تھا یہ تمہارے رکاوٹ کا باعث بن گیا, تم جنت پہ نہیں جا سکتے کیونکہ تم نے یہ مال کمایا تھا, اور تم جاؤ جہنم کی آگ میں. والعیاذ باللہ. کن ورعا تکن من اعبد الناس. ورع اختیار کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں سے ہو جائیں. ورع isn't just a long beard اور حجاب اور فاسٹنگ on Mondays and Thursdays. That's the part of deen, no doubt. یہ بہت نیک اعمال ہیں, بہت اچھے اعمال ہیں, لیکن ورا مینس کہ گناہوں سے بچنا, کوشن اختیار کرنا, کیونکہ الاعمال الصالحہ یعلم البر والفاجر. کیونکہ نیک جو اعمال ہے وہ نیک انسان بھی کرتا ہے, گناہ گار انسان بھی کرتا ہے. ولا یجتنب المعاصی, لیکن گناہوں سے وہی شخص بچتا ہے جو نیک اور اللہ کا تقوی والا ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس. جو انسان گناہوں سے بچتا ہے نا وہ ہے اصل نیک, اللہ کا ولی. نیک اعمال کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. حرام کمایا آگے صدقہ کر دیا, حرام کمایا رات تہجد پہ بھی اٹھ رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں اور نیکیاں بھی کر رہے ہیں. یہ بر والفاجر دونوں ہی کرتے ہیں, نیک اور بد دونوں ہی کام کرتے ہیں. لیکن اصل جو کام ہے, جو دین کی اصل ہے فرائض کے بعد, وہ یہ گناہوں سے بچنا. This is the essence of this دین. لوگ سمجھے نہیں. وحیب ابن الورد رحمہ اللہ سلف میں سے اور کہتے ہیں کہ تمہاری یہ ایسپریشن نہیں ہونی چاہیے, تمہاری یہ گول نہیں ہونا چاہیے کہ to come on the day of judgment with lots of good deeds. نہیں, تمہاری ایسپریشن کیا ہونی چاہیے, rather you should have perfection, mastering your actions, even if they are little. گناہوں سے بچنا, نیک اعمال کرنا. اور پھر کیا کہتے ہیں وہی بالورد, کہتے ہیں لو قمت مقاما هذه السارعة لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال ام حرام. کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم اس پلر کی طرح کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھنا شروع ہو جاؤ, یعنی ایک پلر کی طرح, means کہ خشوع, with total خشوع, not moving at all in front of Allah subhanahu wa ta'ala, نماز پڑھے ہو تم, لم ينفعك, تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ حتی تنظر ما يدخل بطنك حلال ام حرام, جب تم یہ نہ دیکھو تمہارے پیٹ میں کیا جا رہا ہے, حلال جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے. اللہ اکبر. اگر ہم حرام کما رہے ہیں اور وہ جو پلر کی طرح کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں. So we should see what are we buying and selling. Faults, اگر آپ اس کا خیال ہی رکھ رہے in buying and selling, اگر آپ ایک پروڈکٹ بیچتے ہوئے اس کے فالٹس نہیں بتا رہے, اگر آپ سچ نہیں بول رہے, ایون اگر لاس ہو رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. عمر بن خطاب نے ایک بندے کو دیکھا جو دوسرے بندے کو پریز کر رہا ہے, تو یعنی اتنا ورع, اتنا احتیاط برتی چیزوں میں. ایک بندہ دوسرے کو پریز کر رہا تھا تو اس نے کہا, عمر بن خطاب نے کہا کہ تمہارا کیا وہ نیبر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی تمہارا نیبر ہے, تمہیں پتا ہوگا وہ آج کیسا رہا ہے, کیسا انسان ہے. اس کا نہیں. انہوں نے کہا تم نے کوئی فائنینشیل ڈیلنگز کی ہیں اس بندے کے ساتھ؟ Have you ever dealt with him کہ یہ مال کو لینے اور دینے میں کیسا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. عمر بن خطاب نے کہا تم نے اس کے ساتھ ٹریول کیا ہے کبھی کہ تم دیکھو اس کا لوگوں کے ساتھ اخلاق اور تمہارے ساتھ اخلاق کیسا ہے, سیلف لیس ہے یا سیلفش ہے؟ اس نے کہا نہیں.
مجھے کہتے ہیں خطاب نے کہا you don't know about him, how are you praising him, you don't know about him, go, تم جانتے نہیں ہو اسے. تو کسی انسان کو پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لینا, یا کسی شخص کو ہر سال عمرہ یا ہر مہینے عمرہ کرتے ہوئے دیکھ لینا اور حج کرتے ہوئے دیکھ لینا, یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی نہیں ہے. دیکھو اس کی ڈیلنگز کیسی ہیں, اور یہ بھی دیکھو, یہ بھی مطلب بیلنس ٹرائی کرنا. ایک بندہ ڈیلنگ سے بہت اچھا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, کوئی فائدہ نہیں اس کے دین اور ایمان کا. لوزرز, بیلنس, فرائض پہ عمل اور گناہوں سے بچنا. دس از واٹ یو ڈو. So we need to realize it right now voluntarily, otherwise we'll be forced to realize in the court of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. جس نے آج ریلائز نہیں کیا اس کو خود سے voluntarily چاہتے ہوئے, کل مجبوراً اس کو یہ باتیں ریلائز کرنی پڑیں گی اللہ کے سامنے. So is it worth it? نہیں یار. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے پر جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے, کیا صورت ہے, کتنے پانی میں. ہم سب جانتے ہیں. اپنے آج شام کو نا اس لیکچر کے بعد اپنے ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کس حالت میں ہیں. ولو القی معاذیرہ, لیکن ہم بہت ساری نا معذرتیں اپنے لیے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے بارے میں یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکریٰ. یہ جو ہے نا اس دن خیال آئے گا لوگوں کو کہ ہائے یہ کیا کر دیا ہم نے. جو کنسٹرکشن کے بزنس میں ہے, جو لوگوں کو گھر بنا کے دے رہا ہے اور وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہا, تو دیکھیں آپ اپنے گھر کیسا بنا رہے ہیں قبر میں. جنت میں اپنا گھر بنا رہے ہیں, جہنم میں اپنا گھر بنا رہے ہیں. جو ریسٹورنٹ کا آنر ہے, جو لوگوں کو کھانا تو سرو کر رہا ہے لیکن اس میں لکر ہے یا حرام ہے یا اس میں میوزک لگا ہوا ہے, تو اپنے کھانے کا بندوبست کرو جو قبر میں تمہیں دیا جائے گا. جو شخص جاب کر رہا ہے 9 to 5 اور وہ جو اس کی جاب اس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے نماز سے, دعویٰ سے, تو وہ یاد رکھے کہ جو ملک الموت ہے, جو موت کا فرشتہ ہے, کوئی چیز اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی آپ کو, اس کو آپ کی روح قبض کرنے سے. سو حرام سے کیے جانے والا صدقہ اٹ از ناٹ اونلی ریجیکٹڈ رادر اٹ از سنفل. یہ گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کپڑے کبھی یورین سے نہیں دھوئے جاتے, نہ ہی سمندر کے مڈل میں گھر بنایا جاتا ہے. تو صدقہ کیسے دیا جا سکتا ہے حرام کے مال سے؟ ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل یا لا یقبل الا طیبا. جان لیں کہ اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ قبول کسی چیز کو نہیں کرتا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے نبی پاک چیزیں کھائیں, نیک اعمال کریں, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ نبی کے ذریعے ہم کو پیغام تھا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات مما رزقناکم. اے لوگوں جو ہم نے تمہیں رزق دیا اسے پاک چیزیں کھاؤ, حلال چیزیں کھاؤ. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ nothing is more honoring for a believer than obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And nothing is more humiliating for the believer than disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. ایک مومن کے لیے شان کا باعث کوئی چیز نہیں ہے ایکسپٹ نیک اعمال کے, اور ایک مومن کی تذلیل اور ذلت کا باعث کوئی چیز نہیں ہے سوائے disobedience کے اور گناہوں کے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ no person strives a striving. کوئی انسان بہترین کوشش نہیں کرتا. سب سے بہترین کوشش جو وہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ حرام چیزیں کی اس سے بچ سکے اور دور رہ سکے. دس از دا بیسٹ ایفرٹ. کوئی شخص چاہتا ہے کوشش کرے اللہ کی محبت کے لیے, جنت کے لیے, تو کیا کوشش وہ کیا کرے کہ وہ گناہوں سے دور ہے, گناہوں سے بچ جائے. عائشہ صدیقہ الطاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ nothing is more better than you meet Allah subhanahu wa ta'ala with very less sins. کہ اس چیز سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ سے ملاقات کرو بہت تھوڑے گناہوں کے ساتھ. یعنی ہر انسان کلو بنی آدم خطا, ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں, لیکن تھوڑے سے تھوڑے گناہوں کے ساتھ ملنا ہے, اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے. ایسا نہ کرنا کہ بڑے بڑے اعمال تو لے کے آنا, ساتھ بڑے بڑے گناہ بھی لے کے آ جانا, اور جو گناہ تمہارے اعمال کو برباد کر ڈالیں, ایسا مت کرنا. سلف صالحین اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرا کرتے تھے اس معاملے میں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ the thing I fear the most on the day of judgment is اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ یا ابا ذر, اے ابو ذر, قد علمت فکیف عملت فیما علمت. ابو ذر تو ان باتوں کو جانتا تھا, تو نے لیکچر سنے تھے, یعنی اللہ کے نبی کیے, تو نے حدیث پڑھی تھی, تو نے کتنا عمل کیا